سراسر فطور ہے اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، پبلک میں کیا ضرور ہے۔ بات کرتا معذرت خواہ ہوں کہ وقت بہت کم ہے، کمیٹی نے بغیر کسی شاعر کے فصل کے ڈائریکٹ حضرت مفتی صاحب تک پہنچنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے یہ میرے لیے بے ادبی ہے، گستاخی ہے، لیکن پھر بھی حضرت اجازت کے ساتھ کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا ہے، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ محترم حضرات، مولانا کی پوری تقریر بس یہی 4 مصرے کہ آپ اپنی فکر تو کر لیتے ہیں، پیسوں کی نمائش کر لیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں سوچئے جن کو اللہ رب العزت نے اتنا اثاثہ، اتنا سرمایہ، اتنا مال نہیں دیا ہے، وہ اپنے بچوں کی کیسے شادی کریں گے، پرورش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکرمی سامعین، ایک عظیم شخصیت اور ایک عظیم ذات آپ کے درمیان حاضر آنے کو ہے، لیکن وہ 2 مصرے کے مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کی شخصیت اس بات کا آئینہ دار اور عکاس ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت دنوں سے دل میں ایک تڑپ اور ایک جذبہ تھا، اور یہ دعا تھی دل کی کہ بہت دن ہو گئے حضرت مفتی صاحب کی زیارت نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے نوجوان کمیٹی نارائن پور پٹنی کے تمام نوجوانوں کو کس کس کا انتخاب کروں، کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، تمام نوجوانوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اس بات پر کہ آپ نے خوبصورت اجلاس کا انعقاد کیا اور خوبصورت فہرست تیار کی، اور سب سے بڑی کامیابی آپ کی یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا وقت آپ نے لے لیا، سب سے بڑی کامیابی۔ ہم لوگ تو یوں ہی خالی رہتے ہیں، جن کا وقت مہینوں پہلے لیا جاتا ہے، ان کا وقت آپ کو میسر آیا، وہ آپ کے درمیان بنفس نفیس حاضر ہیں، آپ کا جلسہ بھی کامیاب اور آپ کا مقصد بھی کامیاب۔ تو میں آپ کو کہہ یہ رہا تھا کہ وہ عظیم ذات، وہ عظیم شخصیت جن کے دیدار اور جن کی زیارت کا تڑپ جو ہے میرے سینے میں ایک شعلے کی طرح بھڑک رہا تھا، الحمدللہ میں بھی تمنا بامراد ہوا۔ لیکن یاد رکھیے، اس شخصیت کو دیکھ کر آپ کو سبق حاصل کرنی ہے، آپ کو تحمل کا وہ آئینہ بننا ہے زمانے کے اندر، جو انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کی شخصیت ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے بس ایک جملہ کہوں کہ جہاں تمام تعبیرات و تشبیہات، استعارات اور جہاں تمام طرح کی جملے بازیاں چھوٹی پڑتی ہیں، نقص کے شکل میں نظر آتی ہے، وہاں جا کر حضرت اقدس مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی شخصیت وجود میں آتی ہے۔ محترم حضرات، یہ کٹیہار والوں کی خوش نصیبی، ذہن مقدر کہ آپ کے حصے میں حضرت مفتی صاحب آئے، اللہ رب العزت نے بے پناہ کام لیا ہے۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ علم و فن تہذیب وفا و خودداری، علم و فن تہذیب وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے، علم و فن تہذیب وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے، اور جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر، جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر، اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے، اور جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں، اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، یہی سبب ہے سمندر اداس رہتا ہے، اور بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے اسے، یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے، یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے۔
بہت ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، سمان کے ساتھ حضرت اقدس مفتی صاحب کو آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت تشریف لائے اور اپنے والہانہ خطاب سے اس بزم کو مزین کرے۔ یہ گلشن ہستی کا وہ خاموش شجر ہے، بچے بھی جہاں شور مچانے نہیں آتے۔ حضرت اقدس مائک۔ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیے، سامنے آ جائیے، آگے کھسک جائیے ذرا سا، مہمان کا عزت کیجیے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کے جائیے، موقع ہے آپ کے لیے، آ جائیے، ہمارے مہمان ہیں ان کو سننا ہے۔ محترم آ جائیے، آپ تمام لوگ آ جائیے، اللہ سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ دیکھیے یہ اخیر وقت ہے، اخیر وقت میں اگر آپ نے بات مان لی آپ ہوا کہ کامیاب ہو کے اس مجلس سے گئے۔ تھوڑی سی محنت کر لیجیے، کر لیجیے، اللہ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے گا۔ آواز دیجیے، اس میں آواز دیجیے بھائی، آجئے تھوڑا اٹھ کے، بھائی صاحب بھی آ جائیے، چچا ہیلمٹ پہن کے چلے آئے، ہیلمٹ پہن کے آ جائیے۔ کہا جاتا ہے انگلش کا ایک مقولہ ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ آپ آئیے، آگے آئیے، آ جائیے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے ہم رٹیں گے گرچہ کچھ مطلب نہ ہو ہم رٹیں گے گرچہ کچھ مطلب نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے چھوٹا جلسہ حوصلہ بڑا اور ابھی تک آپ بیٹھے ہیں اور اللہ کا فیصلہ آنا باقی ہے خیر کا فیصلہ اللہ اس جلسے کے لیے فرمائے دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ سب کو مالا مال فرمائے آپ لوگ سنیں گے یہاں کٹھیار میں عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ
سنیں گے یہاں سسرال میں عمل کریں گے، ہاتھ لائیے انشاءاللہ. یہ دیکھ خیر بائی پاس مجمع جا رہا ہے، دھیان رکھیے گا. سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. 50 روپے دیا ہے ماں کے نام سے، مرحومہ ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. دھیان دیجیے گا، سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ سے محبت کریں گے، اس کا کیا صلہ ملے گا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. اللہ کی عبادت کریں گے، اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. خدا سے ڈریں گے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. خدا کو زبان سے یاد کریں گے، دل سے یاد کریں گے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ انشاءاللہ خدا کو یاد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مرنے کے بعد ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے گا، سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ کہاں ہیں، جگہ چھوڑ چکے ہیں، اور ہندوستان میں کم، قبرستان میں آپ لوگ زیادہ ہیں. سیدھے سیدھے سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے پیغام شروع کر رہا ہوں. بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں. پیشانی کو دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ اس طرح بیٹھ گئے ہیں جیسا لگتا ہے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے. تھوڑا سا حوصلہ رکھیے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے، ہاتھ رکھیے انشاءاللہ. بالکل صحیح جا رہا ہے. سوالوں کے جواب کو مکمل کر رہا ہوں. خدا سے محبت کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ساری دنیا آپ سے محبت کرے گی. خدا کی عبادت کریں گے تو کیا ملے گا؟ ساری دنیا آپ کی غلامی کرے گی. خدا سے ڈریں گے تو کیا ملے گا؟ ساری دنیا آپ سے مرعوب ہو جائے گی. آپ زبان سے یاد کریں گے کم ثواب ہوگا، دل سے یاد کریں گے 70 گنا ثواب ہوگا. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. خدا کو یاد کریں گے، مسجد میں آ کر کے جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. رمضان میں آ کر کے نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جمعہ میں آ کر کے نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھیے اب بھی ہاتھ اٹھا رہے. خیر بہت لوگ بیدار ہوئے ہیں الحمدللہ. 2-4 لوگ پٹری چھوڑ دیے ہیں، خیر چل جائے گا. 12 بج جانے کے بعد 12 بجے اتنا بھی مجمع بیدار ہے، غنیمت ہے. دھیان دیجیے گا، بالکل کھاتا کھول رہا ہوں، بہت پیارا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. خدا کے نام سے کیا انقلاب آتا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. خانقاہ کے پیر ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک اللہ کا نام لو، سینکڑوں فائدہ ہوگا. کہا کیا فائدہ ہوگا؟ سکون ملے گا، پریشانی دور ہوگی، آفت دور ہوگی، ایمان محفوظ ہوگا، صحت ملے گی، عمر میں، روزی میں اور عمل میں برکت ہوگی. عمر میں برکت ہوگی، علم میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی. ایک آدمی کھڑا ہوا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے. وہ حکیم صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، ابو علی سینا نام تھا، معمولی آدمی نہیں تھے. وہ کھڑے ہوئے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا ایک نام میں اتنا فائدہ کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ ایک خر تو چیدانی، ایک گدھا تجھے کیا پتا. اب حکیم صاحب کی حالت خراب ہو گئی، پسینہ چھوٹ رہا ہے، چہرہ زرد پڑ گیا. تھوڑی دیر کے بعد شیخ نے کہا کیا بات ہوئی، آپ کی تو حالت ہی بدل گئی. کہا کہ بھری مجلس میں آپ نے مجھ کو رسوا کر دیا، گدھا بول دیا. گدھا اپنے ایسا ہی جملہ ہی کہا. کہا کہ دیکھو ایک لفظ میں نے تمہیں گدھا کہا، تمہاری حالت بدل گئی. کیا خدا کا نام تمہاری حالت نہیں بدل سکتا؟ ضرور بدل سکتا ہے. اللہ کہتا ہے تم مجھے زمین پر یاد کرو، میں تمہیں آسمان پر یاد کروں گا. خدا کہتا ہے تم میری مانو، دنیا تمہاری مانے گی. خدا کہتا ہے تم میری عزت کرو،
دنیا تمہاری عزت کرے گی. خدا کہتا ہے تم گناہ سے بچو میں تمہیں بچا لوں گا. خدا کہتا ہے تم مجھے راحت میں یاد کرو میں مصیبت میں یاد کروں گا. دو مثال ہے ذرا دھیان سے سنیے گا. سناٹا ہے, ساتوں دروازے بند ہیں. زلیخا نے کہا یوسف سے اے یوسف آ جاؤ, زنا کرو, منہ کالا کرو. ساتوں دروازے بند ہو چکے ہیں. تو حضرت یوسف نے کہا کہ ایک دروازہ کھلا ہے. کہا کہ ساتوں دروازے بند ہو گئے. ایک بار چیک کیا, دو بار چیک کیا, تین بار چیک کیا, سب دروازے بند ہیں. سناٹا ہے, کوئی سو نہیں رہا, سب سو رہے ہیں, کوئی جاگ نہیں رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک دروازہ کھلا ہے. تمہارے دروازے تو بند ہیں, خدا کا دروازہ کھلا ہے. اس یوسف سے پوچھا جا رہا ہے کہ زلیخا نے بند کمرے میں آپ کو بلایا تھا زنا کرنے کے لیے, آپ بچ کیسے گئے؟ کہا بچا نہیں, خدا نے بچایا. دوسری بات کو ذرا دھیان میں رکھیے گا, دوسری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا. قرآن ہے, قرآن کو سر کے نیچے نہیں رکھنا, بے ادبی ہے. مسجد آنا ہے بغیر ٹوپی کے نہیں آنا, بے ادبی ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی پیر کے نیچے تھوڑو رکھا ہے, سر کے نیچے رکھا ہے, یہ بے ادبی پر بے ادبی ہے. آپ سر میں ٹوپی رکھتے نہیں ہیں, کوئی ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ٹوپی ضروری ہے؟ تو آپ کا جنت میں جانا ضروری ہے. بے ادبی ہے, یہ بے ادبی پر بے ادبی ہے. ادب سے کچھ ملے گا, بے ادبی سے محروم کر دیے جائیں گے. انشاءاللہ اللہ کے نام کی عزت ہوگی, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ایک مثال پر پیغام ختم کرتا ہوں. ایک چور تھا, حساب سے چوری کرتا تھا. رات کا سناٹا ہوتا تھا, باغ میں آتا تھا, پھل توڑ کر کے کھاتا تھا. کیسے کھاتا تھا؟ یہ باغ میرے خدا کا ہے, یہ پھل میرے خدا کا ہے, میں خدا کا ہوں, کون ہوتا ہے روکنے والا؟ 99 دن چور کے, ایک دن کوتوال کا. باغ والا چھپ کر کے پہرے میں تھا. جب یہ توڑ کر کے کھانے لگا, پکڑ کر کے باندھ دیا, لاٹھی لے کر کے دو ہتھوں مارنا شروع کیا. تو جب وہ چلانے لگا تو کہا کہ تو بھی خدا کا, میں بھی خدا کا, یہ لاٹھی بھی خدا کی, پھر چلاتا کیوں ہے؟ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھمر میں ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی, کوئی سیاہ نہیں چھوڑا, بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے, بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے. انشاءاللہ فری میں شادی نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے گا, آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ہی بار امتحان ہوگا, اخیر تک دعا تک آپ کا امتحان جاری رہے گا. دھیان دیجیے گا. دوسرا پیغام خوبصورت سیرت کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں, دھیان رکھیے گا. دوسرا بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. دو احسان اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا ہے. دھیان دیجیے گا, بالکل بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں, آپ کو ٹائم پتہ بھی نہیں چلے گا, محبت سے سن رہے ہیں, بڑی طلب کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں. دو احسان ہمارے خدا کا ہمارے اوپر بہت بڑا ہے. پہلا احسان اسلام دیا, دوسرا احسان
دوسرا احسان نبی کی ذات دیا، نبی کی ذات ملی، دوسرا احسان اسلام ملا، پہلا احسان۔ 3 احسان ہمارے خدا کا، اللہ نے میں انسان بنایا، بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتے، مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، تیسرا احسان۔ دوسری بات کو یاد رکھیے گا، نبی کے صدقے میں آپ کو 3 چیزیں ملی ہیں، کسی کو نہیں ملی، آپ کو ملی ہے، دھیان دیجیے گا، جب یاد ہوگی تبھی قدر کیجیے گا، قدر پر اللہ بڑھائے گا۔ نبی کے صدقے میں 3 نعمت آپ کو ملی ہے۔ پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، ساری دنیا کو اللہ نے آپ کے لیے مسجد بنا دیا نبی کے صدقے میں، اور آپ کی شکل کو بندر کی شکل نہیں بنائے گا اللہ نبی کے صدقے میں۔ اگر نبی کا صدقہ نہیں ہوتا تو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اور دوسری بات، کوئی بھی ظالم بادشاہ ایک وقت میں آپ کو ظلم کا نشانہ نہیں بنا سکتا، یہ نبی کا صدقہ ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، قیامت میں 120 صف لگے گی لوگوں کی، 120 صف ہوگی، اس میں 80 صف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے، کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000۔ دوسری روایت 2,24,000۔ کتنے پیغمبر ہیں؟ 1,24,000۔ کتنے پیغمبر ہیں؟ 2,24,000۔ لوگ جائیں گے کہ سفارش کر دیجئے جنت میں چلے جائیں، سفارش کر دیجئے جنت میں چلے جائیں، سب ہاتھ جھاڑ دیں گے۔ سفارش کون کریں گے؟ ہمارے نبی کریں گے۔ وہ جو شعر سخنی ہے، وہ جو شیریں سخنی ہے، میرے ماں کی مدنی تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے، میرے ماں کی مدنی تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیری قامت ہے بلند، تیری چھاؤں ہے گھنی، میرے ماں کی مدنی، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے، میرے ماں کی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہے ہم، تو غنی ابن غنی ہے، میرے ماں کی مدنی۔ نبی کی سنت پر جئیں گے، نبی کی سنت پر مریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ ڈر گئے ہیں کہ بالکل ہم لوگ رونگ ہی جا رہے ہیں، رائٹ نہیں جا رہے ہیں۔ الحمدللہ دوسرا پیغام نکل گیا، تیسرا پیغام آ رہا ہے، اور بہت خوبصورت پیغام پورے جلسے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے خدا کے سامنے، خدا کی نگاہ میں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان مال کی حفاظت میں مارا چلا گیا تو حدیث کہتی ہے وہ شہید ہو گیا، شہادت کا رتبہ پا لیا۔ مال کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب وہ مسلمان کا مال ہو گیا تو اس کو مسلمان کی نسبت حاصل ہو گئی، اب اس کی حفاظت میں مسلمان مارا جا رہا ہے تو شہادت کا رتبہ پا رہا ہے، یہ مرنے والا مسلمان شہید ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے مقام کو پہچانیے کہ آپ کون ہیں، آپ عام آدمی نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، دوسری بات، نوح علیہ السلام کی کشتی چلی ہے، بسم اللہ بولتے تھے کشتی چلتی تھی، بسم اللہ بولتے تھے کشتی رک جاتی تھی، صرف بسم اللہ بولتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نوح علیہ السلام کو نہیں ملا، نوح علیہ السلام کو صرف بسم اللہ ملا، بسم اللہ آدھا، اور پورا بسم اللہ کس کو ملا؟ اس امت کو ملا۔ نوح علیہ السلام کشتی پر ہیں، پہاڑ کے برابر پانی ہے، طوفان ہے، اس کشتی کو چلا رہے ہیں بسم اللہ بول کر کے، کشتی رکتی ہے بسم اللہ بول کر کے، اور اس امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا ہے۔ بتائیے پل صراط یہ امت پار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آگ کی پوجا کرنے والا بولا کہ آگ ہی خدا ہے، مسلمان نے کہا کہ نہیں، آگ خدا نہیں ہے، جس نے آگ کو پیدا کیا وہ خدا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان نے کہا کہ ایسا ایک کام کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، تم بھی ہاتھ ڈالو میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں، جو جھوٹا ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا، جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا۔ مسلمان نے اس مجوسی کا ہاتھ پکڑا اور آگ میں جو انہوں نے ہاتھ ڈالا
اس کا بھی ہاتھ نہیں جلا، اس کا بھی ہاتھ نہیں جلا۔ مسلمان کو بڑا تعجب ہوا، اللہ نے الہام کیا کہ اس مجوسی کا ہاتھ، اس نے مسلمان نے پوچھا کہ اے میرے پروردگار یہ کیا ہو گیا، میرا ہاتھ نہیں جلا، میرے پاس تو ایمان تھا، لیکن اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ تو جواب آیا کہ اس غیر مسلم کا ہاتھ مسلمان کے ہاتھ میں تھا، اس لیے اس کا ہاتھ بچ گیا۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ جب رات کا سناٹا ہوتا ہے، سناٹے پر سناٹا ہوتا ہے، لحاف گرم ہوتی ہے، آدمی گرم ہوتا ہے، میٹھی نیند میں ہے، اچانک احساس ہوا کہ تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب وہ لحاف کو پھینکتا ہے، میٹھی نیند کو قربان کر کے اب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے رہا ہے؟ آنکھ اس کی ترس رہی ہے نیند کے لیے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جنت عطا ہوگی۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری خدائی ہو گئی۔ خدا کو پکڑ لیجئے، ساری خدائی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بالکل آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سبکتگین اس ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، وہ نوکرانی سے محبت کرتا تھا، بیوی سے زیادہ محبت نہیں کرتا تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے، بیوی سے محبت ہی نہیں ہے، بیوی خوبصورت ہے، وہ نوکرانی بدصورت ہے، کالی کلوٹی ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تمہیں پتہ چل جائے گا میں اس سے کیوں محبت کرتا ہوں، نوکرانی سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے پاس سیرت ہے، تمہارے پاس صورت ہے، تمہارے پاس سیرت نہیں ہے جو اس کے پاس ہے۔ بادشاہ نے خزانہ کھولا، تمام بیوی کو اکٹھا کیا، نوکرانی کو اکٹھا کیا، کہا جس پر ہاتھ مارنا ہے مار دو، 5 منٹ کا آفر ہے۔ کسی نے سونے پر ہاتھ مارا، کسی نے چاندی پر ہاتھ مارا، کسی نے ہیرے پر ہاتھ مارا، جس کو جہاں ہاتھ مارنا تھا مار دیا۔ یہ لڑکی کھڑی ہے، یہ نوکرانی کھڑی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ارے بے وقوف، 5 منٹ ہی کا تو ٹائم تھا، تم نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں مارا؟ تو کہا میری ایک شرط ہے، میں جس پر ہاتھ ماروں گی وہ میرا ہو جائے گا۔ کہا کہ بالکل ہو جائے گا۔ اس لڑکی نے بادشاہ کے سر پر ہی ہاتھ مار دیا، کہا کہ جس کا بادشاہ ہو گیا اس کا سارا خزانہ ہو گیا۔ کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکون، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پیاس کیا ہے۔ رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ چوتھا پیغام سنا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو وائرل چل رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ پر پابندی لگا دیا سعودی عرب حکومت نے۔ یہ بڑا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ سعودی عرب یہ بھول گیا کہ تبلیغ ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام سعودی عرب سے پہنچا، سعودی عرب سے پھیلا۔ آج اسی تبلیغ پر سعودی عرب پابندی لگا رہا ہے۔ بڑا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اگر آپ دل سے سن لیں گے تو پورا ہندوستان دل سے سنے گا، اور اللہ تبلیغ، دعوت و تبلیغ کی بھرپور حفاظت فرمائے، خزانے غیب سے حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا ساتھ دیں گے،
مصیبت میں وقت میں جو ساتھ دیتا ہے وہی اصل میں ساتھ دینے والا ہوتا ہے. انشاءاللہ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 4 مہینہ لگائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. چلہ لگائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. صرف نام لکھائیں گے جائیں گے نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھ نام لکھا کر کے جائیں گے نہیں. ذرا دھیان رہیے گا. بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام چلا ہے یہ دیوبند سے چلا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ دیوبند ہی کے فارغ تھے. دیوبند ہی سے یہ مدرسہ, اب دیوبند کی تاریخ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ رہا ہوں. دعا کیجئے اللہ ان کی اس تحریک کو پوری دنیا میں عام تام فرمائے, ہر رکاوٹ کو اللہ دور فرمائے. دھیان دیجئے گا. پوچھا جا رہا ہے حضرت نانوتوی کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ تو جواب دیا استاذ کا ادب زیادہ تھا, مزاج نرم تھا, تقوی زیادہ تھا, استاذ اچھے ملے تھے, پیر اچھے ملے تھے, اس لیے زیادہ علم آ گیا. حضرت گنگوہی کے پاس زیادہ علم کیسے آیا؟ تو ان کے پیر تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ رشید میرے سینے میں جتنا علم تھا سب میں نے دے دیا, اب تمہارا کام ہے اس کو آگے بڑھانے کا. استاذ سے سارا علم مل گیا, گنگوہی کے پاس اتنا علم اس لیے آیا. تیسری مثال دے رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. شیخ الہند دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا؟ 2 وجہ سے. اتحاد کو چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا. 2 وجہ سے مسلمان ذلیل ہے. اتحاد کو چھوڑ دیا, مسلک کے نام پر لڑ رہا ہے. دعوت و تبلیغ پر پابندی, کیونکہ دعوت و تبلیغ اپنا مسلک نہیں ہے. ارے بھائی آپ کا مسلک نہیں ہے لیکن مذہب کا تو شعبہ ہے, آپ اس پر پابندی لگائیں گے. جب یہ غالب آئیں گے تو آپ کے اوپر پابندی لگائیں گے. اس مسلکی جھگڑے سے جب تک نہیں نکلیں گے نہ ان کو ترقی ہوگی نہ آپ کو ترقی. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو زوال آیا 2 وجہ سے آیا. اتحاد نہیں ہے, اتحاد کو چھوڑ دیا. اختلاف ہے اس لیے زوال ہے. قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کی تلاوت ہے, قرآن پر عمل نہیں ہے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جو ایک بار پڑھتا ہوں وہ زندگی بھر کے لیے یاد ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہوش سنبھالنے کے بعد کسی بھی دینی کتاب کو بغیر وضو کے مطالعہ نہیں کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گنا لے کر کے ٹرین میں بیٹھے, گارڈ نے کہا کہ میں غازی آباد تک جاؤں گا, دوسرا گارڈ کانپور تک جائے گا, آپ کو قیمت دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت تھانوی نے کہا کہ میرا سفر کانپور سے آگے تک ہے. کہا آگے تک کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا آخرت تک جانا چاہتے ہیں, دنیا میں معاملہ صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, لیٹرنگ بالکل گندا ہے. ایک آدمی گیا غیر مسلم, واپس آ گیا, محسوس ہو گیا کہ گندا ہے اس لیے واپس ہو گیا. اندر گئے, سگریٹ کے ڈبیا کو جلایا, صاف ستھرا کر کے آ گئے. کہا بالکل صاف ہے جائیے. اب وہ بندہ جو گیا تو دیکھا بالکل صاف ہے, کلین ہے, تو محسوس کیا کہ لگتا کہ انہوں نے ہی صاف کیا. کہا رہے آپ عالم ہو کر کے لیٹرنگ کو صاف کر دیے. کہا میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی کے یہاں یہودی مہمان ہوا, رات میں اس نے پاخانہ کر دیا اور صبح کو اٹھ کر کے بھاگ گیا. نبی نے اس بستر کو صاف کرنا شروع کیا. وہ تلوار بھول کر کے بھاگا تھا, جب واپس آیا نبی کو دیکھا پاخانہ کو صاف کرتے ہوئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. میں نے تو نبی کی سنت ادا کیا. چوتھی بات کو یاد کر رہا ہوں, دھیان دیجئے گا. آپ کو میں سنا رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, لیکن اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو بیکار ہے. میں سنا رہا ہوں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے 44 سال تمہیں قرآن سنایا لیکن تمہارا دل نرم نہیں ہوا. اگر میں پہاڑ کو سناتا تو وہ نرم پڑ جاتا. آپ ہمارا بیان سننے, آپ کا دل نرم ہو گیا, جلسہ کامیاب. انشاءاللہ دل کی سختی کو دور کریں گے. کیسے دور ہوگی؟ گناہ چھوڑ دیں گے, غلط کمانا چھوڑ دیں گے, غلط ماحول میں جانا چھوڑ دیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. آخری مثال دے رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں, یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ در حقیقت انسان کی روح کی غذا ہے. یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ روح کی غذا ہے. ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ جسم کی غذا ہے, اور جو یہ تبلیغ کا کام ہے یہ روح کی غذا ہے. روح زندہ ہے تو جسم زندہ ہے, روح مر گئی تو جسم زندہ نہیں رہے گا. تبلیغ کے کام کو پکڑے رہیں گے, اللہ ہمیں زندہ رکھے گا.
تبلیغ کو چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، ہندوستان اندلس بن جائے گا انشاءاللہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو، روایت کو، تحریک کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ، جان مال حل سے وقت سے قربان کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کہ تو اسلاف تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، نانا تیوی کا لشکر صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں، سہتے رہے ستم علماء دیوبند، پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالٹا کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں، محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند۔ میں وات کا علاقہ، تاریکیوں کا ڈیرا، الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا، ان کی تڑپ کو دیکھو، فکر و کرب کو دیکھو، سارے جہان کا غم علماء دیوبند۔ بڑی تعداد میں یہاں جوان بیٹھے ہیں، آدھا سے زیادہ جلسہ نکل چکا ہے، 15 سے 20 منٹ کا جلسہ آپ کا باقی ہے، آپ ساتھ دیں گے تو جلسہ آگے چلے گا، ساتھ نہیں دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہمارے نکلنے کا راستہ نکال لیں، ذرا دھیان رکھیے گا، جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ٹیبل پر گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے، ٹیبل رکھا ہوا ہے، اس پر گلاس ہے، گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے، تو ایک آدمی کہہ رہا ہے آدھا گلاس پانی ہے، آدھا خالی ہے، دوسرا آدمی کہہ رہا آدھا بھرا ہوا گلاس ہے۔ یہ آدمی ترقی کرے گا جس نے کہا کہ آدھا بھرا ہوا گلاس ہے، اور وہ آدمی ترقی نہیں کرے گا جس نے کہا آدھا خالی گلاس ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے گا، آپ کے گھر میں بچہ ہے، اب بات پر بچے کو ڈانٹتے، بات پر بچے کو مارتے ہیں، آپ بھی ترقی نہیں کریں گے، آپ کا بچہ بھی ترقی نہیں کرے گا۔ بچے سے بڑی غلطی ہو جائے، آپ صرف 3 ہی تھپڑ مار سکتے ہیں، وہ بھی منہ پر نہیں، وہ بھی زور سے نہیں، 3 ہی تھپڑ مار سکتے ہیں، 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں۔ آپ بار بچے کو مار رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، آپ کو بھی ترقی نہیں ہوگی، آپ کا بچہ بھی ترقی نہیں کرے گا۔ تیسری بات یاد رکھیے، امتحان آنے والا ہے، آپ کا بچہ ڈر رہا، امتحان آنے والا ہے، بچہ ڈر رہا ہے، بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں فیل ہو جاؤں گا، یہ بچہ فیل ہی ہو جائے گا، پاس نہیں ہوگا۔ ساس بہو کا جھگڑا روز کا ایک مسئلہ بن گیا ہے، یہ جھگڑا کیسے ختم ہوگا میں آپ کو ایک لائن میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک لائن میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ جو لوگ کنوارے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، سالی پر مہربان ہوں گے۔ یہ دیکھیں، ذرا دھیان رکھیے گا، ساس بہو کا جھگڑا ایک لائن میں ختم ہو جائے گا، 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ داماد ساس سسر کی خدمت کرے، بہو شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے، بیوی شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے، شوہر بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا اس کو، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے، دھیان دیجئے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک باکسر گزرا ہے امریکہ میں، اس کا نام تھا مائک ٹائسن، اس کا نام تھا محمد علی۔ اس کے ریکارڈ میں ہے کہ وہ ہارا نہیں، جیتنے والا زیادہ باکسر تھا، وہ ہارنے کا ریکارڈ کم ہے اس کی حصے میں، جیتنے کا ریکارڈ زیادہ ہے۔ اس کا نام تھا مائک ٹائسن، وہ پہلے عیسائی تھا تو اس کا نام تھا مائک ٹائسن، جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس کا نام ہو گیا محمد علی، محمد علی باکسر۔ اس کا ریکارڈ ہے کہ وہ ہارا نہیں،
اس کا ریکارڈ ہے. اتنا بڑا باکسر تھا, جیل چلا گیا. جیل سے جب واپس آیا تو اس کے حریف نے اس کو چیلنج کر دیا, میں اس کا منہ توڑ دوں گا, میں اس کی ہڈی پسلی توڑ کر کے برابر کر دوں گا. 1 گھنٹہ انٹرویو دے رہا, اس کا جو مد مقابل ہے 1 گھنٹہ انٹرویو دیا. جب اس کو مائک دیا کہ تم کیا کہتے ہو, کہا یہ میرے سامنے پپو ہے پپو, ٹٹو ہے ٹٹو, پپو ہے پپو. 1 لائن میں انٹرویو دیا اور 2-4 منٹ میں 2-4 ہی گھوسا تو مارا. اپنے مد مقابل کو محمد علی نے شکست دے دیا. اب پوچھا جا رہا ہے, وہ تو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا, 1 گھنٹہ ان سے انٹرویو دیا, پھر بھی وہ ہار گیا. کہا وہ گھبرائے ہوا تھا اور میں نے اپنے دل کو مضبوط رکھا, یہ میرے سامنے کیا ہے, ہمت کے ساتھ خدا ہے, اس لیے میں جیت گیا, وہ ہار گیا. آپ ہمت کے ساتھ رہیے, یہ مت دیکھیے کہ میں غریب کا بیٹا ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. جس کے ساتھ کوئی نہیں اس کے ساتھ خدا ہے. چوتھی بات کو یاد رکھیے, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. داؤد علیہ السلام لڑائی کے میدان میں ہے, جالوت نام کا پہلوان آ گیا, اتنا لمبا چوڑا ہے, دیکھ کر کے لوگ ڈر رہے, بھاگ رہے, ان کا سامنا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ اس کو مارنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہت بڑا ہے, میرا نشانہ خطا نہیں کرے گا, اس کو مارنا آسان ہے. بس منجنیق میں پتھر گھمایا, گھما کر کے جو مارا, 1 پتھر سینے میں, 1 پتھر سینے میں, 1 پتھر سر میں, حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو شکست دیا. ہمت ہے تو بڑا بڑا پہلوان آپ کے پیر کی ٹھوکروں میں آئے. تیسری مثال دے رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں, ذرا دھیان رکھیے گا. ہمت رکھیے, جس کے ساتھ ہوگا مولا کیا بگاڑے گا نواب سراج الدولہ. ابھی آپ سن رہے تھے کہ 313 کی تعداد میں تھے. ابھی سرفراز سنبل نے کہا کہ 72 نے میدان مار لیا, ہزاروں کو ہرا دیا. مسلمان استعداد سے لڑتا ہے, خدا پر بھروسہ کر کے لڑتا ہے, تعداد سے نہیں لڑتا. اب بتائیے, انصاف سے بتائیے, افغانستان میں امریکہ ہار کر کے بھاگا, کس سے لڑتا ہے مسلمان؟ استعداد سے لڑتا ہے, تعداد سے کچھ نہیں ہوتا. افغان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, امریکہ کے پاس سب کچھ تھا, امریکہ ہار گیا, افغان جیت گیا. تعداد سے کچھ نہیں ہوتا, استعداد سے ہوتا ہے. خدا پر بھروسہ کیجئے, سب کچھ آسان ہے. میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک بالکل دبلے پتلے صحابی تھے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, قلعہ کے قریب آئے, کہا نعرہ تکبیر. 1 بار کہا, دوسری بار کہا نعرہ تکبیر, تیسری بار کہا نعرہ تکبیر. قلعہ میں زلزلہ آیا اور زمین بوس ہو گیا. ہمت کے ساتھ خدا ہے. آپ یہ مت دیکھیے کہ میں غریب آدمی ہوں, بیٹا کو پڑھاؤں گا, ڈی ایم بناؤں گا. حوصلہ رکھیے, ڈی ایم بنانا ہے, مفتی بنانا. ہر گھر کے اندر 1 ڈی ایم ہونا چاہیے, 1 مفتی ہونا چاہیے. امارت شریعہ کے قاضی صاحب ہے, قاضی وسیع صاحب دامت برکاتہم, وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو اگر ترقی کرنا ہے اس دور میں, کمپٹیشن کے دور میں, تو ہر خاندان میں, ہر گھر میں 1 ڈی ایم ہونا چاہیے, 1 مفتی ہونا چاہیے. آپ یہ مت دیکھیے کہ میں ڈی ایم کیسے بنے گا, آپ یہ مت دیکھیے کہ ایس پی کیسے بنے گا, مفتی کیسے بنے گا. اللہ پر بھروسہ کیجئے, آپ کے بچے کا ڈی ایم بننا بھی آسان, مفتی بننا بھی آسان. اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں, یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے, جوانوں میں نظر آتی ہے, ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومید, نومیدی زوال علم و عرفان ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ, تو شاہی ہے بسیرا کر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ماں بہنوں کے حوالے سے بالکل تازہ تازہ مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ماں بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. لاٹھی سے خبر لیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھ لیجئے, دھیان دیجئے گا, بالکل آپ کا جلسہ کنارے لگ گیا. میں تو ڈر گیا تھا, گھبرا گیا تھا کہ کچھ لوگ ہندوستان میں تھے, کچھ لوگ نیپال میں تھے. بیچ میں یہ 2020 کا میدان بن گیا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو گئے.
اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے، آپ کو قبول فرمائے. آپ کے گھر میں اگر جوان لڑکی ہے اللہ خزانے غیب سے جوڑے کا انتظام فرمائے. آمین بولیے، بخیلی مت کیجیے، قبولیت کی گھڑی ہے. بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. آپ کا جلسہ بالکل نکل گیا ہے، صرف 5 سے 10 منٹ کا جلسہ ہے. سنیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ. اس سے زیادہ نہیں سنیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ. ہاں زیادہ سنیں گے تو میرا ڈبل پنچر ہو جائے گا، ذرا دھیان رکھیے گا. بہت خوبصورت بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. بے پردگی سے 2 نقصان ہوتا ہے. جب عورت پردے میں نہیں ہوتی، پردے سے باہر ہوتی، تو 2 نقصان ہوتا ہے. سویڈن ایک ملک ہے، دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ اسی ملک کے پاس ہے. اگر وہاں کا آدمی 10 سال کمائے نہیں پھر بھی بیٹھ کر کے کھائے گا. اور یہاں تو ہوا لیک ہو گئی ہے، 2 سال کے اندر ہوا لیک ہو گئی ہے، بڑے بڑے کی ہوا لیک ہے. اس ملک میں اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، 10 سال آدمی بیٹھ کر کے کھائے تو بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، اتنا پیسہ ہے. لیکن اس ملک میں عورت بے پردہ ہے تو 2 نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں. 70% جوان خودکشی کرتا ہے اور عورت کو 70% طلاق پڑتی ہے. پردے میں عورت رہے گی طلاق نہیں پڑے گی، اور پردے میں عورت رہے گی جوان خودکشی نہیں کرے گا. دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب عورت پردے میں ہوتی ہے تو اس کو عزت ملتی ہے، اس کے لیے دوسرا کماتا ہے، یہ بیٹھ کر کے کھاتی ہے. لیکن جب عورت پردے سے باہر ہوتی ہے تو کوئی اس کو کما کر کے کھلانے والا نہیں ہے، اس کو خود کمانا پڑتا ہے. یورپ میں عورت خود کماتی ہے. اگر اس کا شوہر سگریٹ پینا چاہے گا تو مانگ کر کے لینا پڑے گا، اور پھر اس کو قرضہ میں سگریٹ واپس کرنا پڑے گا. وہاں عورت کماتی ہے، خود کماتی ہے. تو دیکھا کہ ایک عورت جو ہے کمر پر بورا ڈھو رہی ہے. تو پوچھا بھائی کیوں؟ یہ یورپ ہے، یہاں تو عورت آزاد ہے، اس کو بورا کیوں ڈھونا پڑ رہا؟ کہا بورا نہیں ڈھوئے گی تو کھائے گی کہاں سے؟ جب عورت پردے میں رہتی ہے تو اس کا بھائی کما رہا ہے، اس کا شوہر کما رہا ہے، اس کا بیٹا کما رہا ہے، اس کا باپ کما رہا ہے، یہ رانی ہے، باقی گھر کے سارے لوگ نوکر ہیں. ذرا دھیان دیجئے گا، تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا. جب روڈ پر گاڑی چلتی ہے اور کسی مرد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے ٹھوکر مار دیا کسی کو، وہ آدمی مر گیا، مرد تھا، اس کی بیوی کو پوری قیمت ملے گی، پوری قیمت ملے گی عورت کو. لیکن اگر کسی نے عورت کو ٹھوکر مار دیا، عورت مر گئی، تو اس کے شوہر کو آدھی قیمت ملے گی. فائدے میں کون ہے؟ مرد ہے کہ عورت ہے؟ اسلام کتنا مہربان عورت پر ہے. مرد اس کا جان سے جا رہا ہے، عورت کو پوری قیمت ملتی ہے. عورت جان سے جاتی ہے، اس کے مرد کو آدھی قیمت مل رہی ہے. عورت پر اسلام کتنا مہربان ہے. دھیان دیجئے گا، آپ کے یہاں کوئی کانڈ ہو جائے، آپ کسی سے کہیے گواہی دینے کے لیے نہیں جائے گا. اس کی نانی مرے گی، ہاتھ جوڑ لے گا، گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ گواہی دینے والے سے دشمنی ہو جاتی ہے. حکے کا بنا دل کا دھواں اسی سے نکال لیتا. اب دیکھیے اسلام کہہ رہا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، پوری گواہی نہیں ہے. عورت کی گواہی مکمل نہیں ہے، آدھی گواہی ہے. اسلام کتنا مہربان ہوا. اس عورت پر اگر پوری ذمہ داری ہوتی تو اس کی جان بھی چلی جاتی، آبرو بھی چلی جاتی. اسلام کتنا مہربان ہے، عورت کی گواہی کو آدھا کر دیا تاکہ اس کی جان بھی دوسرا بچائے، اس کی آبرو بھی دوسرا بچائے. آخری بات آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں. نبی کی مجلس سے سوال ہوا کہ مرد کو زیادہ ثواب ملتا ہے یا عورت کو زیادہ ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مرد عورت دونوں کو ثواب برابر ملتا ہے. تو سوال ہوا کہ یا رسول اللہ وہ تو جہاد پر ہوتے ہیں، ہم تو گھر پہ ہوتے ہیں، ہم دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہاد میں جاتا ہے، جاگتا ہے، سرحد پر کھڑا ہو کر کے جاگتا ہے، سرحد کی حفاظت کرتا ہے، تب اس کو وہ ثواب ملتا ہے. تمہارا بچہ رو رہا، تم اس کے لیے جاگ رہی ہو، جو ثواب اس کو ملتا ہے وہ تمہیں ملتا ہے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوا، لاکھوں مسلمان کو قتل کر دیا گیا. تلوار سے مقابلہ کیا، مسلمان شکست کھا گئے، شکست نہیں دے سکے. مسلمانوں کی جورو بیٹی کو زبردستی دشمنوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا. اس کو تاتاری حملہ کہا جاتا ہے. 700 سال کے بعد حملہ ہوا ہے مسلمانوں پر. گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ دیا. بغداد میں مسلمانوں کی لاش کا پل بنا دیا.
لاکھوں مسلمان قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کی جورو بیٹی کو زبردستی گھر میں رکھ لیا۔ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، قلم میں زیادہ طاقت ہے یا عورت یا تلوار میں زیادہ طاقت ہے، میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ مسلمان عورت تھی، دشمنوں نے زبردستی اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، پڑھی لکھی عورت تھی، دشمنوں کو اسلام کی تعلیم سنانا شروع کیا، جو سر کاٹنے والے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جو کام تلوار نے کی نہیں کیا وہ عورت کی تعلیم نے کر کے دکھا دیا۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی، جا کر تنی رہو، تقلید مغربی پہ بس کیوں ٹھنی رہو۔ پبلک میں کیا ضرور ہے، جا کر تنی رہو، تقلید مغربی پہ بس کیوں ٹھنی رہو۔ داتا نے دھن دیا ہے تو دل سے غنی رہو، پڑھ لکھ کے اپنے گھر میں ہی دیوی بنی رہو۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ فاطمہ سے نہیں، فلمی ہیروئن سے نکاح کریں گے، یاد رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے فلمی ہیروئن سے نکاح کرنے والے، اس میں بوڑھے لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھایا، ان کا بھی دوسرا اور تیسرا ارادہ ہو گیا۔ ذرا دھیان دیجئے گا، آخری مطالعہ سنا رہا ہوں، آخری مطالعہ سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ڈس بریک ماریے، ہنسنا منع نہیں ہے لیکن ڈس بریک ماریے، وقت کم ہے، بالکل آپ کو لے جا رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ کا آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اشتہار میں لکھا ہوا پیام انسانیت۔ پیام انسانیت کا مطلب ہے کہ ہندو مسلمان کے حوالے سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غیر مسلم کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ہم کیا پڑھیں گے؟ فی ناری جہنم پڑھنا صحیح ہے غلط ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ غیر مسلم کا جنازہ اٹھا، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھ سے کہ غیر مسلم ہے، میرے سماج کا ہے، غیر مسلم ہے، یہ کفر پر تھا، کفر پر مرا ہے، یہ جنازہ اٹھا ہوا ہے، لیکن ہم فی ناری جہنم پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضرت تھانوی اغلاط العوام میں لکھتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے۔ یا تو خاموش رہیے یا اپنی موت کو یاد کر کے انا للہ پڑھیے۔ دوسری بات کو سنیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا، غیر مسلموں کا چندہ ہماری مسجد میں لگ سکتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ ہم مانگنے کے لیے ان کے یہاں نہیں جائیں گے، وہ خود دینے کے لیے آئیں گے، تب لینا صحیح ہے۔ اور وہ جو دیں گے ثواب سمجھ کر کے دے رہے ہیں، تب لینا صحیح ہے۔ اور وہ مسجد میں دے کر کے مندر میں چندہ نہیں مانگیں گے، تب لینا صحیح ہے۔ غیر مسلموں کا چندہ مسجد میں لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا؟ 3 کنڈیشن ہے، ہم مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے، وہ خود دینے کے لیے آئیں گے، تب لے سکتے ہیں۔ دوسری بات، وہ ہماری مسجد میں دیں گے اور مندر کے لیے چندہ نہیں مانگیں گے، تب لینا صحیح ہے۔
सवाब समझ करके देंगे तब लेना सही है। अगर ऐसे जाएंगे लेने के लिए और वो देंगे तो हमारी मस्जिद पर एहसान होगा, खुदा के घर पर किसी का एहसान नहीं होना चाहिए। ज़रा ध्यान रखिएगा। तीसरी बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये जो हिंदुस्तान है ये किसका मुल्क है? मुसलमानों का मुल्क है या गैर मुस्लिम का मुल्क है? गैर मुस्लिम का मुल्क है, ये दारुल हरब है। मुसलमानों का मुल्क है, दारुल इस्लाम है। न ये हिंदू का मुल्क है न ये मुसलमान का मुल्क है, दोनों का मुल्क है। ये दारुल अमन है, दारुल इस्लाम भी नहीं है, दारुल हरब भी नहीं है। चौथी बात को याद रखिए, ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ? 1757 में पहली लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ के खिलाफ नवाब सिराजुद्दौला ने। नवाब सिराजुद्दौला से ये मुल्क आज़ाद हुआ। दूसरी लड़ाई लड़ी है मीर कासिम ने 1764 में, मीर कासिम से ये मुल्क आज़ाद हुआ। तीसरी लड़ाई लड़ी है टीपू सुल्तान ने 1799 में, टीपू सुल्तान ने इस मुल्क को आज़ाद किया है। चौथी लड़ाई लड़ी है रशीद अहमद गंगोही ने, हजरत नानोतवी ने 1857 में। रशीद अहमद गंगोही से, नानोतवी से ये मुल्क आज़ाद हुआ। ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ? 1947 से आज़ाद हुआ। आज़ाद से महात्मा गांधी से ये मुल्क आज़ाद हुआ है। ये मुल्क हिंदू मुसलमान दोनों की ताकत से आज़ाद हुआ। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, तो बरस रहा था सोना। जहाँ हम अलग हुए हैं, जहाँ हम अलग हुए हैं, वहीं आ गई तबाही। जहाँ हम अलग हुए हैं, वहीं आ गई तबाही। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में दे रहा हूँ, पैगाम इंसानियत के हवाले से आप सुन रहे। आप जितना दिल से सुन रहे, पूरा हिंदुस्तान उसी तरह से सुना जाएगा। ये जो मजमा आपका मेरे सामने है ये बिल्कुल छोटा है, लेकिन जो चैनल पर सुना जाता है वो लाखों की तादाद में होता है। वो आपके खुलूस पर सुना जाता है। मैन लोग आप हैं, मैन सामाईन आप हैं, वो कॉपी हैं, आप असल हैं। इंशाल्लाह ध्यान से सुनेंगे, भाई भाई बन करके इस मुल्क में रहेंगे, मुल्क की हिफाजत करेंगे, ईमान की हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा। दूसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 5 मिसाल दूंगा, जलसा आपका खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे जब हमारी मस्जिद बनती है तो उसका रुख पश्चिम तरफ होता है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देख लीजिए मस्जिद बनती है उसका रुख पश्चिम तरफ होता है। लेकिन जब आप मंदिर को देखेंगे तो मंदिर का भी रुख पश्चिम तरफ होता है। मुसलमान तो कहता है कि किबला हमारा काबे की तरफ है, लेकिन आप गैर मुस्लिम से पूछिए कि आपकी मंदिर काबे की तरफ क्यों है, पता चला कि हकीकत कहीं खुराफात में गुम हुई है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा मुर्दा कब्रिस्तान आता है तो आप देखेंगे उत्तर दक्षिण दफन होता है। हमारा मुर्दा जब कब्रिस्तान आता है तो देखेंगे आप उत्तर दक्षिण दफन होता है। उसका सर उत्तर होता है, पैर दक्षिण होता है। लेकिन जब गैर मुस्लिम को देखेंगे चिता जलाते हुए तो उसका सर उत्तर होता है, पैर दक्षिण होता है। जैसे हमारा मुर्दा उसी तरह हम उसका मुर्दा। हकीकत कहीं खुराफात में गुम हुई है। दूसरा नमूना। तीसरी बात देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। जब हमारा मुसलमान हम हज पे जाते हैं तो वहां पर तवाफ करते हैं, तो काबे के इर्द गिर्द 7 चक्कर मारते, तब मेरा एक तवाफ मुकम्मल होता है। 7 चक्कर मारते। लेकिन जब शादी ब्याह का मौका होता है तो आप देखेंगे गैर मुस्लिमों को कि लड़की का कपड़ा लड़के के कपड़े से बांध दिया जाता है और आग के आगे 7 चक्कर मारा जाता है। ये कहां से आया? हकीकत खुराफात में गुम हुई है। तीसरा चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे जब मुसलमान हज करने के लिए जाता है तो एहराम बांधता है। एहराम में 2 कपड़े होते हैं, एक लुंगी एक चादर। दोनों में सिलाई नहीं होती है, बगैर सिलाई के चादर भी है, बगैर सिलाई के लुंगी भी है। लेकिन जब गैर मुस्लिम तीरथ के मौके से जाता है तो उसके अंदर भी धोती होती है और चादर होती है, वो भी सिली हुई नहीं होती, ये भी बगैर सिली हुई, वो भी बगैर सिली हुई।
دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے، مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے۔ پانچواں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو جانور ذبح ہوتا ہے، سر کے بال مونڈے جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے۔ اور غیر مسلموں کے یہاں دیکھیے اس کے بچوں کے بال بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جب بچے کا نام رکھا جاتا ہے، نام سنسکار، نام کرن سنسکار، اس کو کہا جاتا ہے نام کرن سنسکار، تو اپنے بچے کا نام بھی رکھتے ہیں، سر کے بال کو مونڈ دیتے ہیں۔ ہمارے عقیقہ میں سر کا بال مونڈا جا رہا ہے، بچے کا نام رکھا جا رہا ہے، اور وہ اپنے بچے کا نام رکھتے سر کا بال مونڈا جاتا ہے۔ ہندو مسلمان سے قریب، مسلمان ہندو سے قریب۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حقیقت کہاں گم ہوئی ہے؟ حقیقت خرافات میں گم ہو گئی ہے۔ دھرم میرا اسلام ہے، بھارت جنم استھان۔ دھرم میرا اسلام ہے، بھارت جنم استھان۔ وضو کروں اجمیر میں، وضو کروں اجمیر میں، کاشی میں اشنان، کاشی میں اشنان۔ بھاؤ سبھاؤں کے پاٹھ میں اکچر انمول، نبی میرا اتہاس ہے، نبی میرا اتہاس ہے۔ کرشن میرا بھوگول، کرشن میرا بھوگول۔ مسلمان ہوں جات کا، ہوں بھارت کی دھول، مسلمان ہوں جات کا، ہوں بھارت کی دھول۔ آنکھیں میری رام ہے، ہردے میرا رسول، ہردے میرا رسول۔ تیسرا پیغام دے رہا ہوں، ہندو مسلمان میں دوستی کیسی ہے اور دشمنی کیسی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، پیام انسانیت جلسہ ہے، اللہ کرے کہ قبول کرے۔ بھائی بھائی کے رشتے، پڑوسی کے رشتے کو، پارٹنر کے رشتے کو اللہ نبھانے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ قبولیت کی گھڑی آمین بولیے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام صرف 3 منٹ کا، آپ بھی سوچیں گے 3 منٹ کر کے ہم لوگوں کا پنکچر ہی کر کے چھوڑ دے گا۔ دھیان دیجیے گا، بالکل آخری مطالعہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل آخری۔ دھیان دیجیے گا، ہندو مسلمان کی دشمنی کیسی ہوتی ہے، دوستی کیسی ہوتی ہے، آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوستی 4 طرح کی ہوتی ہے، دشمنی 4 طرح کی ہوتی ہے۔ دوستی کیسی ہوتی ہے کہ مسلمان ہندو کے گھر آ رہا ہے، ہندو مسلمان کے گھر جا رہا ہے، یہ پہلی دوستی، یہ بھی جائز ہے۔ مسلمان ہندو کے گھر تحفہ بھیجتا ہے دوستی میں، وہ اس کے گھر تحفہ بھیجتا ہے دوستی میں، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ مسلمان ہندو کے گھر آ کر کے کھانا کھاتا ہے حلال پاک، اب وہ اس کے یہاں جا کر کے کھانا کھاتا ہے، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ چوتھی اور آخری دوستی بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان دل کی بات ہندو سے کرتا ہے، ہندو دل کی بات مسلمان سے کرتا ہے، اس کے دھرم کا نقصان نہیں، اس کے مذہب کا نقصان نہیں، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ 4 طریقے کی دوستی ہندو مسلمان میں ہے، اور 4 طریقے کی دشمنی ہے۔ دشمنی تھی نہیں، دشمنی کو پیدا کیا گیا ہوا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کیسے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ انگریز نے پیدا کیا۔ انگریز سے پہلے ٹیپو سلطان تھے، ٹیپو سلطان نے 156 مندر بنا کر کے ہندوؤں کو دیا ہے۔ ٹیپو سلطان مسلمان بادشاہ تھے، ان کا وزیر اعظم کون تھا؟ کرشنا راؤ۔ سپہ سالار کون تھا؟ پورینیا۔ اب بتائیے، مسلمان بادشاہ کا وزیر اعظم ہندو، سپہ سالار ہندو، قطب الدین ایبک بادشاہ گزرا ہے اس ہندوستان میں، ان کا سونا، ان کا سکہ کون ڈھالتا تھا؟ ہندو سونار۔ اس کا حساب کتاب کون لکھتا تھا؟ ہندو منشی۔ ان کے دربار میں بیٹھتا کون تھا؟ برہمن نجومی۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کر کے اس ملک میں حکومت کرتے تھے۔ انگریز کا ناپاک قدم اس ملک میں آیا، دونوں کو دشمن بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ میں آپ کو یہ راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان سے کہا کہ تمہاری زبان اردو ہے، اور ہندوؤں سے کہا کہ تمہاری زبان ہندی ہے، زبان کے نام پر لڑا دیا۔ جبکہ ہندی پیدا ہوئی ہے اردو سے، اردو پیدا ہوئی ہے ہندی سے، دونوں ہندوستانی زبان ہیں۔ لیکن اس شیطان نے دیکھیے کیسے آگ لگایا۔ مسلمان سے کہا کہ اردو تمہاری زبان ہے، ہندی نہیں ہے، اور ہندوؤں سے کہا کہ تمہاری زبان ہندی ہے، اردو نہیں ہے، زبان کے نام پر لڑایا۔ دوسری لڑائی آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہندوؤں سے کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں سے کہا کہ تمہاری تعداد کم ہے، جبکہ تعداد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آپ سر اٹھائیے، آسمان کی طرف دیکھیے، چاند ایک ہے، ستارے لاکھوں ہیں،
لیکن ایک چاند سارے ستاروں پر بھاری ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عبدالکلام تمام ہندوستانی پر بھاری ہے کہ نہیں ہے؟ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، استعداد سے ہوتا ہے۔ 1 لاکھ بندر ہوتا ہے جنگل میں، شیر اکیلا ہوتا ہے، سب پر حکومت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تعداد سے استعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ فتنہ کس نے کھڑا کیا؟ انگریز۔ تیسرا جھگڑا کھڑا کیا کہ ہندو قوم الگ ہے، مسلمان قوم الگ ہے، ایک ہی باغ میں چنبیلی بھی ہے، گلاب بھی ہے، اگر گلاب ہی ہو تو باغ کا مزہ نہیں ہے، گلدستہ نہیں بنتا۔ گلدستہ کا ملک کو آگ کے انگارہ میں تبدیل کرنے والا کون تھا؟ انگریز تھا۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے گا، جہاں بھی کہیں پورے ہندوستان میں فتنہ فساد ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں سور کا گوشت پھینکا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے مندر میں گائے کا گوشت پھینکا جاتا ہے۔ یہ گائے کا گوشت، سور کے گوشت کے نام پر جھگڑا کرانے والا کون تھا؟ انگریز تھا۔ انگریز چلا گیا، اس کی انگریزی باقی ہے، اس لیے ہندوستان آگ میں چل رہا ہے۔ عقل کا ناخن جب تک نہیں لیں گے اسی طرح برباد ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ عقل کا ناخن لیں گے، انگریز کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ جس طرح پہلے انگریز سے پہلے بھائی بھائی بن کر کے ہم نے حکومت کیا ہے، ملک کو آگے بڑھایا، یہ سونے کی چڑیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ اصلی ہندوستان کو اصلی حالت میں واپس کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ہندی ہند کی آتما ہوگی اس دن یار، جس دن بھاشاؤں کا ہوگا، جس دن سب بھاشاؤں کا ہوگا ساج سنگھار، ہوگا ساج سنگھار۔ ہندی اردو ہے الگ، میں کیسے لوں مان، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان، ایک انگ دو جان ہے دونوں کی ایک جان، دونوں مل کر چل پڑے ہر مشکل آسان، ہر مشکل آسان۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، وطن ہے ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ 3 کام پر کھڑے ہو جائیے، 3 کام چھوڑ دیجئے، اللہ یہاں بھی کامیاب کر دے گا، وہاں بھی کامیاب کر دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر کبھی آفت نہیں آئے گی، نہ تعویذ لینے کی ضرورت ہوگی، نہ پانی پر دم کرانے کی ضرورت ہوگی۔ 3 وجہ سے آفت آتی ہے، گناہ کریں گے آفت آئے گی، غلط کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں جائیں گے آفت آئے گی۔ تینوں کو چھوڑ دیجئے، آفت ختم ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.
اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين اللهم انصرنا وانصرهم فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين اے اللہ اس مسجد کو قبول فرما اس بستی کو قبول فرما اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت سے مالا مال فرما دین کی حفاظت فرما جان کی حفاظت فرما مال کی حفاظت فرما عقل کی حفاظت فرما نسل کی حفاظت فرما دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما زمینی آفتوں سے محفوظ فرما قوم کی حفاظت فرما ان کو ترقی عطا فرما مذہب کی حفاظت فرما مذہب کو ترقی عطا فرما ملک کی حفاظت فرما ملک کو ترقی عطا فرما ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما ان کا سایہ تادیر قائم فرما جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما مرنے سے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما ہمارے جوانوں کو قبول فرما غلط ماحول سے گناہ سے غلط روزی سے نکال کر دین کا حافظ دین کا محافظ بنا دین کا دائی دین کا شہدائی بنا اے ہمارے پروردگار دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے حوصلے کو بلند فرما دنیا کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ اس کے دروازے کو مفتوح فرما اے ہمارے پروردگار اس میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ جان کی مال کی قربانی کے لیے پوری ملت کو قبول فرما مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ ان کے ذریعے سے پھیلنے والی ہدایت کو عام اور تام فرما اے اللہ دعوت و تبلیغ کی بھرپور حفاظت فرما خزانے غیب سے حفاظت فرما ہمارے بچوں کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما سیرت اور صورت کا مالک بنا ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما ماں اور بہنوں کو فاطمہ اور عائشہ بنا جنت جانے والی جنت لے جانے والی بنا اے ہمارے پروردگار جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے زیادہ عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین